السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاست ٹی وی پر عالمی خبرنامہ۔ میں ہوں ناظمہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈلائنز پر۔ اسرائیل میں مغربی بیت المقدس کے 2 مختلف مقامات پر دھماکے، 14 افراد زخمی، 1 ہلاکت کی تصدیق۔ امریکی والمارٹ اسٹور پر فائرنگ، متعدد افراد ہلاک۔ ریاست ورجینیا میں مارکیٹ مینیجر نے ہی مارکیٹ ملازمین پر فائر کھول دیا۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث متعدی امراض میں ہوگا اضافہ، اموات بھی ہوگی زیادہ۔ عالمی امداد ادارہ گلوبل فنڈ کی رپورٹ، سیلاب اور طوفانوں میں اضافے کے باعث ملیریا کے کیسز میں اضافے پر جتائی تشویش۔ جائیہ سال 11 ماہ کے دوران ٹیسلا کے بانی $100 ارب سے ہوئے محروم۔ ایلون مسک کی دولت میں تیزی سے آ رہی ہے کمی، بلومبرگ نے جاری کی رپورٹ۔ شمال مشرقی نائجیریا کے بورنو شہر میں 2 پسندوں کے درمیان تصادم، کم از کم 37 افراد جاں بحق۔ اور افغانستان کے دارالحکومت کابل کی مسجد میں ایک شخص کی فائرنگ سے 5 افراد ہلاک۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ اسرائیل میں مغربی بیت المقدس کے 2 مختلف مقامات پر دھماکوں میں ابتدائی معلومات کے مطابق 14 افراد زخمی ہو گئے، 1 فرد ہلاک ہو گیا۔ اسرائیل پولیس کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق مغربی بیت المقدس کے 2 مختلف مقامات پر واقع بس اسٹاپس کے قریب یہ دھماکے کیے گئے۔ پولیس کو شبہ ہے کہ دھماکے بم دھماکے تھے۔ بیان کے مطابق مغربی بیت المقدس سے اخراج کے حصے میں گیوات شاول چوک میں ایک بس اسٹاپ پر دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 11 افراد زخمی ہو گئے۔ مذکورہ دھماکے کے بعد مغربی بیت المقدس کے راموت چوک میں بھی ایک اور بس اسٹاپ پر دھماکے کے نتیجے میں مزید 3 افراد زخمی ہو گئے، 1 فرد کی ہلاکت کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ ادھر امریکی ریاست ورجینیا میں ایک مارکیٹ مینیجر نے مارکیٹ کے ملازمین پر فائر کھول دیا، جس کے نتیجے میں کم از کم اب تک 10 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق مینیجر نے اپنے آفس میں داخل ہو کر مارکیٹ کے دیگر ملازمین پر فائرنگ کر دی۔ واقعے میں حملہ ور سمیت کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے۔ واضح ہے کہ تقریباً 2 ہفتے قبل بھی ورجینیا یونیورسٹی میں ایک مسلح حملہ کیا گیا تھا۔ یونیورسٹی کے طالب علم نے اسکول فٹ بال طالب علموں کی بس پر فائرنگ کر دی تھی۔ فائرنگ کے نتیجے میں اسکول فٹ بال ٹیم کے 3 طالب علم ہلاک ہو گئے تھے۔ عالمی امدادی ادارے گلوبل فنڈ نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث متعدی امراض میں اضافہ ہوگا، جس سے اموات بھی واقع ہوں گی۔ رواں سال کے دوران ماحولیاتی تبدیلیوں کے صحت پر بڑھتے اثرات سامنے آئے ہیں، جبکہ سیلاب اور طوفانوں میں اضافے کے باعث ملیریا کے کیسز میں اضافہ ہوا۔ پیش نظر تفصیلات۔ عالمی امدادی ادارہ گلوبل فنڈ نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث متعدی امراض میں اضافہ ہوگا، جس سے اموات واقع ہوں گی۔ گلوبل فنڈ کے ڈائریکٹر نے کہا، رواں سال کے دوران ماحولیاتی تبدیلیوں کے صحت پر بڑھتے اثرات سامنے آئے ہیں، جبکہ سیلاب اور طوفانوں میں اضافے کے باعث ملیریا کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے تو بیماریاں ایک مختلف سطح پر چلی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا، ماحولیاتی تبدیلیوں کے متعدی بیماریوں پر اثرات ہی اموات کا سبب بنیں گے۔ اقوام متحدہ کرسپونڈنٹ ایسوسی ایشن کے ہمراہ بریفنگ کے دوران گلوبل فنڈ کے ڈائریکٹر نے کہا، افریقہ کے وہ علاقے جو ملیریا سے متاثر نہیں تھے، وہاں بھی درجہ حرارت میں اضافے اور مچھروں کی افزائش سے بیماریوں کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ ان علاقے کے رہائشیوں میں بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت نہ ہونے کی وجہ سے بھی اموات میں اضافے کا خطرہ ہوتا ہے۔ گلوبل فنڈ کے ڈائریکٹر نے صورتحال کو خطرناک قرار دیتے ہوئے کہا، دنیا بھر میں پھیلے ہوئے بے گھر افراد میں ٹی بی کے علاوہ دیگر بیماریوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا، ایسے میں جب انتہائی دباؤ کا شکار افراد خوراک اور چھت کے بغیر ایک ساتھ رہ رہے ہیں تو ٹی بی جیسی بیماریوں کو پھلنے پھولنے کا موقع ملتا ہے۔ جتنا زیادہ ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث لوگ نقل مکانی کریں گے، اتنا ہی زیادہ ایسے حالات پیدا ہوں گے جو بیماریوں کی افزائش کا سبب بنیں گے۔ انہوں نے کہا کہ خوراک تک عدم رسائی سے بھی لوگوں کو بیماریاں لاحق ہونے کا خطرہ بڑھتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا، دنیا کی غریب ترین کمیونٹیوں میں کورونا کے مقابلے میں ایڈز، ٹی بی اور ملیریا سے کئی زیادہ اموات واقع ہوتی ہیں۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔
उधर शुमाल मशरकी नाइजीरिया के बोर्नो शहर में 2 बसों के आपस में टकराने के हादसे में कम अज कम 37 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस ऑफिसर ने हादसे के लिए बस ड्राइवर्स को जिम्मेदार ठहराया जो तेज रफ्तारी से ड्राइविंग कर रहे थे। दोनों बसें मुखालिफ सिमतों में जा रही थी, लेकिन इनमें से एक ने अपना कंट्रोल खो डाला, जिसकी वजह से दोनों बसें आपस में टकरा गई। ऑफिसर ने कहा, हादसे में तमाम महलूकीन की इज्तिमाई तदफीन आज कर दी जाएगी, क्योंकि पुलिस को पहले ही इस सिलसिले में अदालती हुक्म मिल चुका है। वाज़ेह है कि नाइजीरिया में इस तरह के खौफनाक सड़क हादसात मामूल की बात है। इसकी वजह गाड़ियों की तेज रफ्तारी, ओवरलोडिंग, खराब सड़कें और ड्राइवर की लापरवाही को जिम्मेदार करार दिया जाता है। टेस्ला और स्पेस एक्स के बानी एलोन मस्क 2022 के 11 माह के दौरान $100 अरब से महरूम हो गए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ट्विटर के नए मालिक अब भी $170 अरब के असासों के साथ दुनिया के अमीर तरीन शख्स हैं, मगर उनकी दौलत में तेजी से कमी वाक़ हो रही है। उनकी कंपनी टेस्ला के शेयर्स की कीमत 2 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई है। एलोन मस्क टेस्ला के 15% शेयर्स के मालिक हैं, तो शेयर्स की कदर में कमी से उनकी दौलत भी मुतासिर होती है। इक़्तिसादी कसाद बाज़ारी, चीन में कोविड-19 की पाबंदी, अमेरिका में सप्लाई चेन के मुसलसल मसाइल के बायस टेस्ला को मुश्किलात का सामना है। एलोन मस्क ने हाल ही में ट्विटर को $44 अरब में खरीदा और इसके बाद 60% अमले को फारिग कर दिया। उधर कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप में सऊदी अरब से अपसेट शिकस्त के बाद अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी का पहला बयान सामने आ गया। अपसेट शिकस्त के बाद अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने कहा, ये शिकस्त बहुत भारी धचका था और उसने हमें सख्त दुख दिया, लेकिन हमें खुद पर एतमाद बरकरार रखना होगा। मेसी ने कहा, खेल में वो 5 मिनट हमारे लिए भारी साबित हुए, हमने सब बिगाड़ दिया। ग्रुप में अभी पहला मैच हुआ, मैक्सिको और पोलैंड के खिलाफ जीत हासिल करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने अमेरिका के वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन से कंबोडिया में मुलाकात की। वाज़ेह है कि राजनाथ सिंह हिंद आसियान वज़ीर दिफा की मीटिंग की शरीक सदारत करने और 9वें आसियान वज़ीर दिफा की मीटिंग प्लस में शिरकत के लिए कंबोडिया पहुंचे। जाया साल हिंदुस्तान और कंबोडिया सिफारती ताल्लुकात के 70 साल मना रहे हैं। ब्राज़ील के आमी इंतख़ाबात में शिकस्त के 3 हफ्ते बाद सदारती ओहदे से बर्खास्त होने वाले जेर बोल्सोनारो ने इंतखाबी कमीशन से अपील की और दावा किया कि वोटिंग मशीनों में खराबी की वजह से सदारती इंतखाबात को कालदम करार दिया जाए। इस अपील में उन्होंने मुतालबा किया कि इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के जरिए डाले गए बेशतर वोटों को कालदम करार दिया जाए। शिकायत में उन्होंने ये भी कहा कि मशीनों में खराबी की वजह से उन्हें नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ है, इसलिए नतायज की सदाकत पर उन्होंने सवालिया निशान लगाए। हुकूमत पाकिस्तान ने स्मार्टफोन्स तक मुल्क के तमाम शहरियों की रसाई के लिए एक नया प्रोग्राम मुतारिफ करवाने का ऐलान किया है। इस प्रोग्राम के तहत हुकूमत पाकिस्तान शहरियों को 1 लाख रुपए तक के स्मार्टफोन्स आसान किस्तों पर फ्राहम करेगी। स्मार्टफोन्स को अक़सात में लेने के लिए किसी जमानत या कागजी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि सिर्फ शिनाख्ती कार्ड पर मोबाइल फ़ोन का हुसूल मुमकिन होगा। स्मार्टफोन फॉर ऑल स्कीम के तहत 10,000 ता 1 लाख रुपये मालियत के स्मार्टफोन्स 3 ता 12 माह की अक़सात में अदा किए जाएंगे। रवां बरस की तीसरी तिमाही में दुबई का रुख करने वालों की बड़ी तादाद हिंदुस्तान, सऊदी अरब, पाकिस्तान और बरतानवी मुसाफिरीन की है। दुबई में हुकाम को तवक्को है कि आइंदा साल से फ़िज़ाई सफ़र कोरोना की आलमी वबा से पहले की तरह हो जाएगा। दुबई के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर मुसाफिरीन की तादाद कोविड-19 की आलमी वबा से कबल की सतह पर लौट आई है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव के मुताबिक इस सूरत हाल से एयरपोर्ट इंतज़ामिया को मुसाफिरीन की तादाद से मुताल्लिक़ अपनी सालाना पेशगोई पर नज़रसानी करते हुए इस ज़िमन में मज़ीद 10 लाख मुसाफिरीन का इजाफा करना पड़ा है। बरतानिया में रेल यूनियन की जानिब से 48 घंटों में चौथी हड़ताल का ऐलान कर दिया गया और ये तमाम हड़तालें आइंदा माह दिसंबर में की जाएंगी, जिसमें 40,000 से ज़्यादा वर्कर्स हिस्सा लेंगे। रेल यूनियन की जानिब से हड़ताल मुलाजिमतों के तहफ़्फ़ुज़, तनख्वाह, काम के हालात बेहतर बनाने समेत दीगर मुतालबात की मंजूरी के लिए की जा रही है। रेल इंतज़ामिया के मुताबिक हड़ताल वाले दिन रेल का पहिया जाम रहेगा। 18 दिसंबर से 2 जनवरी तक ओवर टाइम नहीं किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेल नेटवर्क के अलावा 14 रेल कंपनियों के वर्कर्स ने भी गुज़िश्ता हफ्ते हड़ताल के हक़ में वोट दिया था। इस दौरान मुसाफिरीन को क्रिसमस के मौके पर मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है।
افغانستان کے دارالحکومت کابل کے خواجہ راوش علاقے میں آج ایک مسجد میں ایک شخص نے فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 5 افراد کی تاحال ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے۔ طالبان پولیس کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ کابل کے 9ویں ضلع کی ایک مسجد میں مسلح شخص نے ایک ہی خاندان کے 5 افراد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، ایک کو زخمی کر دیا۔ چین میں ویڈیو گیم سے وابستہ صنعت کاروں کی تنظیم نے کہا کہ کمسن بچوں اور نوجوانوں میں ویڈیو گیم کی لت کے مسئلے کا حل تلاش کر لیا گیا ہے۔ 1 سال قبل چینی حکومت نے نوجوانوں کو ویڈیو گیم کھیلنے کے لیے وقت متعین کر دیا تھا۔ واضح ہے کہ چین دنیا کی سب سے بڑی ویڈیو گیمنگ مارکیٹ ہے، تاہم سرکاری میڈیا اس صنعت کو روحانی افیم قرار دیتی ہے۔ پیش ناظرین یہ خاص رپورٹ۔ چین میں ویڈیو گیم سے وابستہ صنعت کاروں کی تنظیم نے کہا کہ نوعمروں میں ویڈیو گیم کی لت کے مسئلے کا حل تلاش کر لیا گیا ہے۔ 1 سال قبل چینی حکومت نے نوعمروں کو ویڈیو گیم کھیلنے کے لیے وقت متعین کر دیا تھا۔ چین دنیا کی سب سے بڑی ویڈیو گیمنگ مارکیٹ ہے، تاہم سرکاری میڈیا اس صنعت کو روحانی افیم قرار دیتی ہے۔ ویڈیو گیم کی صنعت پر ٹیکنالوجی ریگولیٹری اداروں کی جانب سے اکثر کارروائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ بیجنگ حکومت نے نوعمروں میں ویڈیو گیم کی لت پر قابو پانے کے لیے ویڈیو گیم کھیلنے کے اوقات مقرر کر دیے ہیں۔ گزشتہ سال ستمبر میں ایک حکم جاری ہوا تھا، جس کے روز سے اسکول کھلے رہنے کے دوران 18 برس سے کم عمر کے نوعمروں کو جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو صرف رات 8 بجے سے 9 بجے تک آن لائن ویڈیو گیم کھیلنے کی اجازت ملی۔ چین کی ویڈیو گیمنگ انڈسٹری سے وابستہ اعلیٰ اختیاری سرکاری کمیٹی اور ڈیٹا فراہم کرنے والی کمپنی نے ایک رپورٹ جاری کی۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گیم کھیلنے کے اوقات متعین کر دیے جانے کی وجہ سے ویڈیو گیم کی لت پر بنیادی طور پر قابو پا لیا گیا ہے اور اب 75% سے بھی زیادہ کم عمر افراد ایک ہفتے میں 3 گھنٹے سے بھی کم ویڈیو کھیلتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ گیمنگ کمپنیوں کی جانب سے ویڈیو گیم کی لعنت کے انسداد کے نظام کے تحت گیم استعمال کرنے والے 90% سے زائد نوعمروں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چین میں 9 سے 19 برس کے درمیان عمر کے تقریباً 98% افراد کے پاس کوئی نہ کوئی موبائل فون ہے اور 18 برس یا اس سے کم عمر کے انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کی تعداد تقریباً 186 ملین ہے۔ چین میں ویڈیو گیم کھیلنے والوں کو اپنا شناختی کارڈ استعمال کرنا ضروری ہے اور آن لائن گیم کھیلنے سے قبل انہیں اپنا اندراج کرنا پڑتا ہے۔ اس بات کی تصدیق کرنی پڑتی ہے کہ وہ عمر کے حوالے سے جھوٹ نہیں بول رہے ہیں۔ گیمنگ فراہم کرنے والی کمپنیاں بھی حکومت کی جانب سے مقرر کردہ اوقات کے اندر نوعمروں کو ویڈیو گیمنگ کی خدمات فراہم کرتی ہیں۔ البتہ حالیہ دنوں میں اس بات کے اشارے ملے ہیں کہ بیجنگ ویڈیو گیمنگ سیکٹر کے حوالے سے اپنے موقف میں نرمی پیدا کر رہا ہے۔ حکام نے اپریل تک 9 ماہ کے لیے رجسٹریشن منجمد کر دینے کے بعد اب نئے نام کی منظوری دینے کا سلسلہ دھیرے دھیرے شروع کر دیا ہے۔ گزشتہ ہفتے ہی ٹیکنالوجی کی معروف کمپنی کو 18 ماہ کے بعد ویڈیو گیم کا پہلا لائسنس ملا۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالتے ہیں ایک اور نظر۔ اسرائیل میں مغربی بیت المقدس کے 2 مختلف مقامات پر دھماکے، 14 افراد زخمی، 1 ہلاکت کی تصدیق۔ امریکی والمارٹ اسٹور پر فائرنگ، متعدد افراد ہلاک۔ ریاست ورجینیا میں مارکیٹ مینیجر نے ہی مارکیٹ ملازمین پر فائر کھول دیا۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث متعدی امراض میں ہوگا اضافہ، اموات بھی ہوگی زیادہ۔ عالمی امداد ادارہ گلوبل فنڈ کی رپورٹ، سیلاب اور طوفانوں میں اضافے کے باعث ملیریا کے کیسز میں اضافے پر جتائی تشویش۔ جائیہ سال 11 ماہ کے دوران ٹیسلا کے بانی $100 ارب سے ہوئے محروم۔ ایلون مسک کی دولت میں تیزی سے آ رہی ہے کمی، بلومبرگ نے جاری کی رپورٹ۔ شمال مشرقی نائجیریا کے بورنو شہر میں 2 پسندوں کے درمیان تصادم، کم از کم 37 افراد جاں بحق۔ اور افغانستان کے دارالحکومت کابل کی مسجد میں ایک شخص کی فائرنگ سے 5 افراد ہلاک۔ اس کے ساتھ عالمی خبرنامہ کا سلسلہ اب یہیں اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔